السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عزیز طلبہ اور طالبات، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ آپ لوگ دین سے اور اسلامی تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ سب قابل مبارکباد ہیں۔ آپ سب وہ حضرات ہیں جن پر فخر کیا جائے گا، جن کو مبارکبادی دی جائے گی، کیونکہ آپ علم شریعت سے، علم نبوت سے جس کے حصول کی ترغیب دی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے، آپ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ اس ملک کو صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن آپ الحمدللہ یہاں پر روزگار کی حیثیت سے بھی ہیں اور مستقل طور پر دعویٰ سینٹر سے شرعی تعلیم حاصل کرنے کی حیثیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں صمیم قلب سے آپ سب کا شکر گزار ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں آپ حضرات کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بہنوں کو بھی جو مسلسل دعویٰ سینٹر آتی ہیں گھروں کو چھوڑ کر یا بہت سارے مشاغل کو چھوڑ کر، جبکہ ان کے ذمہ گھر کے بہت سارے کام بھی ہوتے ہیں اور آج چھٹی کا دن ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کی خریداری بھی ہوتی ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کر یہاں مسلسل اور مستقل طور پر آتی ہیں، وہ بھی میری طرف سے قابل مبارکباد ہیں۔ عزیز دوستو، چونکہ آج امتحان کا دن ہے تو اس لیے میں نے امتحان کو مد نظر رکھتے ہوئے حصول تعلیم، حصول علم کی ترغیب کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو لیول ہے، جو منہج ہے، اس سے درس نہیں دے رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا درس ہے گھنٹے سے زیادہ جاتا ہے، تو درس اور امتحان دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج میں نے نصیحت کے طور پر تعلیم کی ترغیب دینے کے لیے چند کلمات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ یہ سمجھیں، یہ جو دین علم ہے، شرعی علم ہے، ایک زیور ہے، یہ زینت ہے، یہ جمال ہے، یہ خوبصورتی ہے۔ جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو اپنے جسم پر خوبصورت لباس لگاتے ہیں، اپنے جسم کو حسن و جمال بخشتے ہیں۔ جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اپنے آپ کو منور کرتے ہیں، اپنے آپ کو مہذب بناتے ہیں۔ تعلیم کو زیور قرار دیا گیا ہے، زیور۔ اسی لیے بعض علماء نے تعلیمی اور اخلاقی اور زہد و تقوی پر جو کتاب لکھے ہیں، انہوں نے ایسی کتابوں کا نام بھی زیور سے رکھا ہے، جیسے ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اصفہان کے تھے۔ اصفہان یہ ایران کا ایک شہر ہے، اور آپ جانتے ہیں قیامت کے قریب جب دجال کا خروج ہوگا تو اصفہان شہر کے تقریباً 70,000 یہودی دجال کی مطابقت کریں گے، پیروی کریں گے، ساتھ دیں گے، اور ان لوگوں پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی۔ وہی شہر اصفہان کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء۔ حلیہ بولتے ہیں زیور کو، حلیۃ الاولیاء، اولیاء کا زیور، و طبقات الاصفیاء، برگزیدہ بندوں کے طبقات اور درجات۔ حلیہ کا مطلب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اولیاء کے حلیہ زیور، یعنی اولیاء کے اوصاف کیا ہیں؟ تو اولیاء کے اوصاف کو زیور سے موسوم کیا ہے، زیور نام رکھا ہے۔ اسی طرح سے ایک عالم دین نے ایک کتاب اور لکھی ہے طالب علم کے اوصاف پر، حلیۃ طالب العلم، یعنی طالب علم کے زیور یا طالب علم کے اوصاف۔ تو جو ہمارے اچھے اوصاف ہوتے ہیں ان کو آپ زیور قرار دے سکتے ہیں، ان کو زینت قرار دے سکتے ہیں، ان کو جمال قرار دے سکتے ہیں۔ آپ کے بدن پر اگر اچھا خوبصورت لباس رہے لیکن آپ کے پاس تعلیم نہ ہو، آپ ان پڑھ کہلائیں گے، جاہل کہلائیں گے، آپ نادان کہلائیں گے،
آپ کا شمار بے وقوفوں میں ہوگا. چاہے آپ جتنا عمدہ لباس لگا لیں، بہترین لباس لگا کر آپ بااخلاق نہیں ہو سکتے، آپ مہذب نہیں بن سکتے ہیں. بہترین سے بہترین لباس لگا لیں، سیلون میں جا کر اچھے سے بال کٹا لیں، اچھا سا میک اپ کر لیں، آپ کے اندر اخلاق نہیں آئے گا. لیکن جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کے اندر اخلاق آئے گا، آپ کے اندر کردار آئے گا، آپ کے اندر تہذیب آئے گی، تمدن آئے گا، آپ آراستہ اور پیراستہ ہوں گے. اسی تناظر میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ قرآن میں بڑے اچھے پیمانے پر اس بات کو سمجھایا ہے. جیسے اللہ کا فرمان ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. یہ لباس تمہیں تمہاری شرمگاہوں کو ڈھکتا ہے، وریشا، اور یہ لباس زینت بخشتا ہے. لباس پہن کر آدمی اپنے ستر کو بھی چھپاتا ہے، اور دوسری ضرورت کیا ہے لباس کی؟ انسان اپنے آپ کو خوبصورت بناتا ہے. لیکن آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. لیکن تقوی کا لباس یہ تو اس سے بھی بہتر ہے. اگر تم کپڑے والا لباس لگا کر اچھا بنتے ہو، اپنے آپ کو مزین کرتے ہو، ٹھیک ہے، اپنے ستر کو چھپاؤ، زینت اختیار کرو، اچھی بات ہے. لیکن اگر تقوی کا لباس اختیار کرتے ہو تو یہ اس سے بھی اچھی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کو لباس قرار دیا ہے اور بہترین لباس قرار دیا ہے. اسی لیے کہتا ہوں کہ تعلیم زیور ہے. تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ کے اندر تقوی آئے گا، تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ کے اندر اخلاق آئے گا، تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ مہذب بنیں گے، آپ تہذیب والے بنیں گے. تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے اس پر چلیں گے، جو کرنے کا حکم دیا ہے اس پر چلیں گے. دین پر کیسے چلا جاتا ہے تعلیم سے آپ سیکھیں گے. ہمیں نماز کیسے پڑھنا ہے، ہمیں روزہ کیسے رکھنا، حج کیسے کرنا، عمرہ کیسے کرنا، یہ تعلیم کے ذریعے ہمیں معلوم ہوگا. اچھا لباس لگا لیں، عمرہ کرنے کا طریقہ پتہ نہیں چلے گا. اچھا لباس لگا لیں، حج کرنے کا طریقہ پتہ نہیں چلے گا. لیکن تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ کو صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. تو اس لیے تعلیم ایک زیور ہے. اور جس تعلیم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ دنیا کی تعلیم نہیں ہے. دنیا کی تعلیم، دنیا میں بہت سارے علوم ہیں، بہت سارے مفید علوم ہیں، دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. لیکن میں جس تعلیم کی بات کر رہا ہوں وہ تعلیم شرعی ہے، وہ نبوت کی تعلیم ہے، وہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ تعلیم ہے. ہم اس تعلیم کی بات کر رہے ہیں. وہ سیکھنا، سکھانا، اس پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کی طرف سے جو وحی آئی ہے اس سے ہمیں سیکھنا ہے، وہ ہمارے لیے سیکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے اور اسے ہی سیکھنا ہے. وہی بنیادی چیز ہے، اسی کے ذریعے ہمیں ہدایت ملے گی، اسی کے ذریعے ہمیں روشنی ملے گی. ایک آدمی سائنس کے پورے علوم کو جان لے، دنیا کے تمام علوم سے بہرور ہو جائے، لیکن شریعت کا علم نہیں ہے تو دین کا ایک مسئلہ بھی وہ نہیں جان سکتا، دین کی چھوٹی بات پر بھی وہ عمل نہیں کر سکتا ہے. مسجد کیسے داخل ہوں گے اس کو پتہ نہیں چلے گا، مسجد جا کے کیا کرنا ہے اس کو پتہ نہیں چلے گا، نماز میں کھڑے کیسے ہوں گے اسے پتہ نہیں چلے گا، نماز پڑھنا کیسے پتہ نہیں چلے گا. وہ کہ اپنے میدان کا بڑا ماہر ہو، سائنٹسٹ ہو، اسکالر ہو، ریسرچر ہو، یا جو ہے محقق دورہ ہو، کچھ بھی انوینٹ کرنے والا، انونشن کرنے والا ہو، لیکن شریعت کی تعلیم نہیں ہے تو دین پر عمل کرنے کا ہنر اسے معلوم نہیں ہوگا. تو جس تعلیم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ علم نبوت کی ہم بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مخصوص تعلیم بھیجی ہے، اس کو چھوڑ کر دنیا کے سارے علوم کو حاصل کر لیں یہ کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے، ضرورت کے لیے دنیاوی علوم کو بھی ہم سیکھ سکتے ہیں، خود کو اور معاشرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے دنیاوی علوم کو بھی ہم حاصل کریں گے. لیکن جو اللہ نے ہمارے لیے خصوصی طور پر بھیجا ہے اس کو اگر نہیں حاصل کرتے ہیں تو افسوس کی بات ہے. اور پھر یہ کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے اوپر دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. دین کے علم کو حاصل کیے بغیر ہم ایک اچھا انسان نہیں بن سکتے ہیں. اور یہ جو دین کا علم ہے
اسی سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، اسی سے ہمیں سیدھا راستہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جو وحی ہے، اللہ کا پیغام ہے، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ایسے راستے کی طرف جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی علم حاصل کر لیں، سب سے سیدھے راستے پر آپ نہیں چل سکتے ہیں، سب سے بہتر راستے پہ آپ نہیں آ سکتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، علم نبوت، علم شریعت اور اسلام کا علم حاصل کرتے ہیں تو آپ سب سے سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں، سب سے سیدھا راستہ۔ تو یہ قرآن ہدایت کرتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے، اس کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اور اس ہدایت کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ اس ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، دعا کے ساتھ ساتھ ضرورت بھی ہے ہم عمل بھی تو کریں، اس ہدایت کے راستے کو سیکھے بھی، تلاش بھی کریں، جانے بھی، تو وہ ہدایت کا راستہ قرآن ہے، قرآن کے ذریعے ہمیں معلوم ہوگا۔ صراط مستقیم کے لیے اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو صراط مستقیم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے معلومات دی ہے، علم دیا ہے، اس علم کو سیکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ صرف قرآن بھی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن نہیں بھیجا ہے، قرآن بھیج کر لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ یہ لو قرآن جیسے چاہو مانو، جیسے چاہو اس پر عمل کرو، نہیں، اللہ نے قرآن کے ساتھ ساتھ معلم قرآن کو بھی بھیجا ہے، مفسر قرآن کو بھی بھیجا ہے، مدرس قرآن کو بھی بھیجا ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سنت اور آپ کا فرمان جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، صرف قرآن نہیں۔ بہت سے لوگ آج دنیا میں نعرہ لگاتے ہیں، اس پر چل رہے ہیں، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن ہی کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے ہیں۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اہل قرآن خود کو کہتے ہیں ہم قرآن والے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ رسول کی ایک حدیث کو ٹھکرانے والا، رسول کی تعلیمات کا انکار کرنے والا مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں حدیث کو بھی ماننا ضروری ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک ایک حدیث کو جاننے اور سیکھنے کے لیے صحابہ کرام، تابعین، ہمارے اسلاف ایک ایک مہینے کا سفر کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کو تلاشنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے 1 مہینے کا سفر کرتے ہیں، 1 مہینے کا۔ اور یہاں لوگ پورے کی پورے حدیثوں کو چھوڑ دے رہے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہیں ماننا، اس میں شک پیدا کر رہے ہیں، احادیث کا انکار کر رہے ہیں۔ اس میں مختلف طبقات ہیں احادیث کے انکار کرنے والوں کے درمیان۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو سرے سے انکار کرتا ہے، جیسے عبداللہ چکڑالوی ہے، غلام پرویز ہے، بہت سارے نام اس میں، جو سیدھے سیدھے کہتا ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو چھپ کر حدیثوں کو نہیں مانتا ہے، وہ گول مول باتیں کرے گا۔ ان میں جاوید غامدی کا بھی نام آتا ہے، جاوید احمد غامدی۔ وہ ڈائریکٹلی نہیں کہتا ہم حدیث کو نہیں مانتے، لیکن اپنی باتوں سے یہ لوگوں کو باور کرا رہا ہے کہ وہ حدیث کو نہیں مانتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیثوں کو بس تاریخ کی کتاب کہتا ہے، تاریخ کی کتاب۔ ایک حدیث کے لیے صحابہ کرام 1 مہینے کا سفر کر رہے ہیں، ایک حدیث کے لیے۔ اب بتائیے، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، 1 مہینے کا سفر کتنی مشقت ہے۔ اور وہ زمانہ جس وقت سواریاں نہیں ہیں، کہاں سونا، کہاں کھانا، کیسے چلنا، کیسے آرام، کتنا سفر کیا، 1 حدیث۔ اور وہ قصاص سے متعلق حدیث تھی، 1 حدیث تھی، اس کے لیے 1 مہینے کا سفر کر رہے ہیں۔ اور یہاں ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں حدیث آپ کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تاریخی چیز ہے بس۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا آدمی مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ معلم قرآن دیا ہے، قرآن کو سمجھنا کیسے ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔
صحابہ کرام کو بتایا ہے، چل کر دکھایا ہے، تشریح کی ہے الفاظ کے ذریعہ، ہمیں اسے بھی لینا ہے۔ حدیث کو جدا کر کے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی آدمی قرآن پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاوید احمد غامدی جب حدیث کو نہیں مانتا ہے تو منمانی تعویل کرتا ہے، داڑھی کا انکار کرتا ہے، حجاب کا انکار کرتا ہے، سود کا انکار کرتا ہے، جہاد کا انکار کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کا، سفر میں عورتوں کے لیے محرم کا انکار کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کا انکار کیا کیونکہ حدیث مانتا ہی نہیں۔ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا، اس کا انکار کرتا ہے۔ ایک پروفیسر ہیں پاکستان میں، پروفیسر محمد رفیق چودھری، ایک اور رفیق چودھری صاحب ہیں، پروفیسر محمد رفیق چودھری، انہوں نے جاوید احمد غامدی صاحب کے انکار حدیث پر بہت سارا کچھ لکھا ہے۔ ایک کتاب ہے ان کی، جاوید احمد غامدی اور انکار حدیث، اس کو پڑھنا چاہیے، کتاب السنت لائبریری پر یہ کتاب موجود ہے۔ بہرکیف حدیث کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے معلم مدرس بن کر آئے، قرآن کی تعلیم آپ نے امت کو دی ہے، صحابہ کرام کو دی ہے، قرآن کیسے سمجھنا ہے، قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس پر چل کر عمل کر کے دکھایا ہے۔ آئیے یہیں پر ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عورت نے سوال کیا کہ حدیث حجت کیسے ہے دین میں؟ ذہن میں شبہ پیدا ہوا، بہت سے لوگ ہیں ایسے ذہن میں آ جاتی ہے یہ بات۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے 3 دن کی مہلت دو۔ دیکھیں ہمارے اسلاف سوال کا جواب دینے میں کتنا وقت لیتے تھے، فٹاک سے جلدی جواب نہیں دے دیتے تھے، شریعت میں امانت داری کو برتتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ میں جو کچھ جواب دوں گا قیامت میں ہم سے سوال کیا جائے گا، فٹاک سے جلدی سے جواب نہیں دیتے تھے، 3 دن کی مہلت مانگتے ہیں۔ اور 3 دن کی مہلت اس لیے مانگتے ہیں کہ قرآن کو کم سے کم 3 دن میں ختم کرنا چاہیے۔ اس سوال کو وہ قرآن پر پیش کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم اس سوال کو قرآن پر پیش کریں، اس کا جواب قرآن سے پوچھیں، قرآن کیا جواب دے رہا ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں، تیسرے دن صبح کے وقت ان کو ایک آیت نظر آتی ہے، سورہ حشر کی آیت، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، خوشی سے جھوم جاتے ہیں کہ مجھے جواب مل گیا۔ چنانچہ جب وہ عورت آتی ہے تو آپ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو ویسے تو قرآن میں بہت سارے دلائل ہیں کہ سنت بھی حجت اور برہان ہے، لیکن ایک واضح مضبوط اور محکم جو دلیل ہے وہ قرآن کی یہ آیت ہے، سورہ حشر کی آیت، قد سمع اللہ، یعنی 28ویں پارے کی یہ جو ہے سورت ہے، اور اس کی یہ آیت ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ سنت بھی دلیل ہے، حدیث بھی دلیل ہے، اس کو تاریخ کہہ کے نیگلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں، قرآن سے اس کو جدا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے سنت کو قرآن سے جدا کیا تو آپ نے اسلام کو کاٹ دیا، اسلام کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اسلام نام ہے قرآن اور حدیث کا، قرآن اور سنت کا، دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، دونوں کو ماننا ہے، دونوں، قرآن بلکہ مجمل ہے اور حدیث تشریح کرتی ہے، حدیث وضاحت کرتی ہے، بیان کرتی ہے قرآن پر ہمیں عمل کیسے کرنا ہے۔ ورنہ کوئی بھی ہما شما آئے گا قرآن کا معنی کچھ بھی بیان کرے گا، صلاۃ کا معنی یہ ہے، زکوٰۃ کا معنی یہ ہے، حج کا معنی یہ ہے، وہ کچھ بھی کہہ دے گا۔ صلاۃ کا معنی صرف درود پڑھنا ہے، دعا کرنا ہے، نماز نہیں، مسجد جانا نہیں، یہ بھی کہہ سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے معنی، کیونکہ صلاۃ کے معنی یہ بھی آتے ہیں، درود کے بھی آتے ہیں، دعا کے بھی معنی بھی آیا ہے، تو کہے گا نماز مسجد نہیں جانا ہے۔ تو بہرکیف سنت اور حدیث بھی ہمارے لیے دلیل اور برہان ہے۔ یہیں پر ایک اور واقعہ اسی آیت سے متعلق جو بخاری کے اندر ہے، 4886 نمبر کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے گودوانے والی اور گودنے والی پر لعنت بھیجی ہے۔ جو عورت گودواتی ہے اور گودتی ہے، یہ ایک کیفیت ہے، سوئی چبھو کر بدن میں اس میں کچھ نیلی چیزیں ڈال کر اپنے آپ کو خوبصورت بنانا، اپنا جسم بدل لینا، اللہ کی بناوٹ اور تخلیق میں تبدیلی کرنا۔ اور اللہ کی لعنت ہے ایسی عورت پر جو اپنے چہرے کے بال کو نوچتی ہے، اور اللہ کی لعنت ہے ایسی عورت پر جو حسن اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان کشادگی کرتی ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو صورت بنائی ہے اس میں یہ تبدیلی ہے۔ جب یہ بات ایک قبیلے کی عورت تک پہنچتی ہے، قبیلہ ہے بنو اسد، اس قبیلے کی ایک عورت ہے ام یعقوب نام سے، وہ مشہور ہوتی ہے، جب اس تک یہ بات پہنچتی ہے وہ بھاگی بھاگی آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے یہ بات بیان کی کہ ایسی ایسی عورتوں پر لعنت ہے، آپ یہ بات کیسے بیان کر سکتے ہیں، کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں ایسی عورتوں پر لعنت کیوں نہ کروں کہ اللہ نے قرآن میں ایسی عورت پر لعنت بھیجی ہے۔ تو وہ عورت کہتی کہ میں قرآن تو میں نے بھی پڑھا ہے، قرآن میں نے بھی پڑھا ہے، ایسی بات قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ہے، آپ یہ بات قرآن میں کہاں دیکھتے ہیں، کس جگہ پاتے ہیں؟ دیکھیے پہلے زمانے کی عورتیں قرآن کے بارے میں کتنا نالج رکھتی ہیں، یعنی کہتی مجھے بھی قرآن معلوم ہے، قرآن میں یہ بات کہیں نہیں۔ اس کا مطلب پہلے کی عورتیں قرآن کو سمجھ کر پڑھتی تھی، پورا قرآن پڑھتی تھی۔ آج قرآن سے ہمارا رشتہ نہیں ہے، عورت تو عورت، مرد بھی یہ سمجھتے ہیں یہ قرآن ہمارے لیے نہیں ہے، قرآن مولوی مولانا اور مدرسہ والوں کے لیے ہے، یہ عوام کے لیے نہیں ہے۔ اور عوام کے ساتھ ساتھ ان علماء کا بھی قصور ہے جو عوام کو قرآن سمجھنے اور قرآن کی تفہیم اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ قرآن تم نہیں سمجھو گے، قرآن کی بس تلاوت کرو، سمجھو مت، سمجھنا ہمارا کام، مولوی کا کام۔ یہ علماء دراصل عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، غلط راستے پر لے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن سب کے لیے بھیجا ہے، ہمارے لیے، عبداللہ کے لیے، عبد الرحمن کے لیے، مولوی کے لیے، غیر مولوی کے لیے، مسلمان کے لیے، پوری دنیا کے لیے قرآن ہے، صرف مولوی اور مسلمان کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے۔ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے دین پر آنا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، صرف مولوی اور مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سارے بندے ہیں، ہندو، مسلم، کافر، سکھ، عیسائی، سارے اللہ کے بندے ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھیجا۔ ہمارے لیے، سعودی والوں کے لیے صرف قرآن بھیجا، پوری دنیا والوں کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مسلمان ہو رہے ہیں دنیا میں قرآن پڑھ کے، عیسائی سے مسلمان ہو رہے ہیں، بدھسٹ سے مسلمان ہو رہے ہیں، مجوسی سے مسلمان ہو رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، یہ سب کے لیے قرآن ہے۔ تو بہرکیف وہ عورت کیا کہتی ہے کہ میں بھی قرآن پڑھتی ہوں، قرآن میں یہ بات تو کہیں نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم نے قرآن ٹھیک سے نہیں پڑھا، اگر ٹھیک سے قرآن پڑھتی تو قرآن میں تمہیں یہ بات مل جاتی۔ کیا قرآن میں یہ آیت نہیں ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ تو رسول نے ہمیں ان چیزوں سے منع کیا ہے، تو رسول کا منع کرنا دراصل اللہ کا ہی منع کرنا ہے، رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ اچھا آگے سے کمنٹ کیا ہوتا ہے، وہ خاتون کہتی کہ آپ کی بیوی تو ایسا کرتی ہے، آپ کی بیوی بھی ایسا کرتی ہے۔ یہاں پر نصیحت ہے، عبرت ہے مدرسوں کے لیے، عالموں اور خطیبوں کے لیے، خود کو پہلے اچھا بنائے پھر قوم کو دعوت دیں، کیونکہ لوگ عوام آپ کو دیکھتے ہیں، آپ ہی کو نہیں، آپ کے گھر والوں کو بھی دیکھتے ہیں، اس مولوی کے گھر کے لوگ کیسے ہیں، اس کی بچیاں کیسی ہیں، اس کے گھر میں اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا کیسا ہے۔ اس میں نصیحت ہے علماء کے لیے، نصیحت کرنے والوں کے لیے۔ وہ خاتون کہتی آپ کی بیوی بھی ایسا کرتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اچھا ایسی بات ہے، جاؤ میری بیوی کو دیکھ کر آؤ۔ انہیں چھوڑا نہیں کہ جاؤ ٹھیک ہے میری بیوی کو دیکھو، دیکھ کر آؤ پھر بتاؤ۔ وہ گئی دیکھنے کے لیے بھی، چیک کرنے کے لیے بھی، کہ دیکھتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کی بیوی کیسی ہیں۔ دیکھنے کے بعد کچھ ملتا نہیں ہے، کنفیوژن ہوتا ہے، کہیں سے ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ سن رکھا ہو، وہ کچھ ایسی بات نہیں پاتی ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کیا تم جانتی ہو میں ایسی عورت کو اپنے گھر رکھ سکتا ہوں جو ایسی عورت ہو؟ میں تو اس کو جدا کر دوں گا، ایسی عورت کو اپنے ساتھ میں رکھ ہی نہیں سکتا ہوں۔ تو بہرکیف پہلے زمانے کی عورتیں دین سے جڑی رہتی تھیں، تعلیم سے، شریعت سے جڑی رہتی تھی۔ آج ہم اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، جہالت کا کام کرتے ہیں، مسلمان ہو کر غیر اسلامی کام میں ملوث ہیں، غیر اسلامی طرز عمل کو اپناتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ قرآن سے اور دین سے دور ہیں۔
اگر شریعت کا علم ہمارے پاس آ جائے تو نہ الٹا سیدھا فتویٰ ہمیں کوئی بتائے گا، نہ ہی جو ہے گول گول ہمیں گھمائے گا، چکر دلائے گا، اور نہ ہی امت میں یہ اختلاف پیدا ہوگا۔ یہ دین سب کے لیے ہے، اسی لیے دین کا علم حاصل کرنا اور دینی تعلیم سے آراستہ ہونا ہر مسلمان کی ضروری ہے۔ یہیں سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ ہم سب لوگ، مسلمان مرد ہو مسلمان عورت ہو، سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور یہ ضروری بھی ہے۔ استاذ کی رہنمائی میں بھی دین سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اکیلے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے خود سے نہیں سمجھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھایا ہے، تب صحابہ کرام پڑھے ہیں، پھر صحابہ کرام نے یہ تعلیم دوسروں کو دی ہے۔ ہم استاذ کی رہنمائی میں دین سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، علماء کی رہنمائی میں خود سے سمجھنے جائیں گے تو نہیں سمجھ سکتے ہیں، کچھ کا کچھ سمجھیں گے، اور یہی پراپر وے ہے علماء کی رہنمائی میں سمجھنا۔ بہت ساری باتیں آپ ہو سکتا ہے سمجھ جائیں، لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کو آپ سمجھ نہیں سکتے، اور آپ کو لگے گا نہیں میں تو سمجھ رہا ہوں۔ علماء کی رہنمائی میں ہمیں سمجھنا ہے، اور یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، بہت ساری چیزیں آن لائن ہیں، یہ درس بھی آن لائن ہو رہا ہے، آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہاں جو آ رہے ہیں، یہاں آنے کا اور آن لائن درس سننے کا بہت فرق ہے۔ مجبوری میں سننا چاہیے، جس کے پاس عذر نہیں ہے وہ مجلس میں جا کر علماء سے علم سیکھے، یہی پراپر طریقہ ہے علماء کی مجلس میں۔ ایک تو آپ حدیث پر عمل کریں گے، جو حدیث ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ آپ اس حدیث پر عمل کر رہے ہوتے، گھر بیٹھے بیٹھے اس پر عمل ہوگا، جنت کا راستہ آپ کے لیے آسان ہو رہا ہے، جہاں سے چل کے آ رہے ہیں آپ کے قدم گنے جا رہے ہیں۔ طلب علم کے لیے جو نکلتا ہے، فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مچھلیاں تک دعائیں کر رہی ہیں، یہ دعائیں آپ لے رہے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے یہ نہیں ملے گا، گھر سے نکل رہے ہیں، مشقت برداشت کر رہے ہیں تو مشقت کے بقدر آپ کو اجر ملے گا، جتنی مشقت برداشت کریں گے، جتنا وقت لگے گا اور جتنی محنت کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا، اتنا اجر ملے گا آپ کو، اور جو چیز جتنی مشقت سے حاصل ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ مجلس میں آ کر علم حاصل کرتے ہیں، وہ علم آپ کا باقی رہے گا، پائیدار رہے گا، مضبوط ہوگا۔ سوشل میڈیا سے سن لیں گے، بہت ساری باتیں معلوم ہو سکتی، لیکن یہ رہتی نہیں ہے، ٹھہرتی نہیں ہے، بہت جلدی بہت ساری چیز جو آ جاتی ہے نا، بہت جلدی وہ بھاگ جاتی ہے، چلاپ کی طرح وہ چلا جائے گا۔ 10 ویڈیو سن لیں، 20 ویڈیو سن لیں، لیکن آپ دیکھیں گے وہ نالج آپ کا بہت کم۔ تو جن کے ساتھ مجبوری ہے، خواتین گھروں میں ہیں، نکل نہیں سکتی ہیں، یا کبھی عذر درپیش ہو جائے، آن لائن سننے میں کوئی حرج نہیں، لیکن باقاعدہ اس کو ایک طریقہ بنا لینا کہ اسی کے ذریعے سے علم حاصل کریں گے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے مدارس آن لائن، بہت سارے دروس آن لائن، تو بہت سارے لوگوں نے اپنا ٹارگٹ بنا لیا، ہم آن لائن ہی پڑھیں گے، کبھی مجلس میں نہیں جاتے، یہ غلط ہے، ایسی آن لائن تعلیم نہیں چاہیے۔ تعلیم وہ ہے جو مجلس میں جا کر آپ حاصل کرتے ہیں۔ تو بہرکیف علم کے حصول کے لیے محنت درکار ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی، بقدر القد تکتسب المعالی، یعنی جتنی آپ محنت کریں گے اتنی بلندی پر جائیں گے۔ بقدر القد، تکلیف، محنت، جہد، جتنا جہد ہوگا اتنا بڑا مقام ملے گا۔ ومن طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندی چاہتا ہے اسے راتوں کو جگنا پڑتا ہے، سحر اللیالی، راتوں کو جگنا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں ومن رام العلا من غیر قد ازال عمر فی طلب المحال، کہ جو آدمی بغیر محنت کے بلندی چاہتا ہے وہ اپنی عمر ناممکن کے حصول میں لگا دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ محنت جس کے لیے آپ جتنی کریں گے وہ چیز اتنی پائیدار اور پختہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے، ہمارے اسلاف سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ وہ علم کے حصول کے لیے جتن کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ جیسے کہ ابھی آپ کو میں نے بتایا، امام بخاری نے تعلیقاً ایک روایت بیان کی ہے
کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا ایک آدمی کے پاس کوئی حدیث ہے جو انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. صرف ایک حدیث کو جاننے کے لیے 1 مہینے کی مسافت طے کرتے ہیں. امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے, اور یہی روایت کچھ تفصیل کے ساتھ مسند احمد کے اندر بھی آئی ہے. حدیث کا نمبر ہے 16042. مسند احمد میں یہ روایت اس طور پر آئی ہے کہ خود جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ ایک آدمی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, انہوں نے ڈائریکٹ وہ حدیث رسول سے سنی ہے. یہ بہت بڑے اعجاز کی بات ہے کہ کوئی آدمی بالمشافہ رسول سے کوئی حدیث سنی ہو, یہ بہت اعجاز کی بات ہے. تو وہ حدیث ان کو معلوم نہیں تھی, تو چنانچہ اس حدیث کو جاننے کے لیے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک اونٹ خریدا اور اس پر کجاوا کسا اور 1 مہینے کی مسافت طے کی, اور پھر اس مطلوبہ آدمی تک پہنچا. وہ صحابی تھے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے ملاقات کرتے ہیں اور وہ حدیث پوچھتے ہیں. وہ حدیث قصاص کے بارے میں تھی کہ کوئی آدمی یعنی کوئی جہنمی آدمی کے اوپر جنتی کا کوئی حق ہو تو جب تک حق نہیں لوٹایا جائے گا تب تک وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. قصاص کے بارے میں حدیث تھی. 1 مہینے کی مسافت کتنی, ابھی ہم لوگ اپنے ملک جاتے ہیں 5-6 گھنٹہ 10 گھنٹہ لگاتے ہیں, کتنا اکتا جاتے ہیں, بہت تکلیف ہے, اے سی کام نہ کرے, راستے میں کوئی دقت ہو جائے, واویلا مچانے لگتے ہیں, ہلہ شورگل کرنے لگتے, فلائٹ میں کچھ کمی بیشی ہو جائے تو وہاں ذمہ داروں کو ڈانٹنے لگتے ہیں. یہ 1 مہینے کی مسافت, جس وقت جو ہے راستے ہموار نہیں, سواریوں کا صحیح انتظام نہیں, کھانے پینے کے لیے دکانیں, یہ جو آج ہر جگہ جگہ بقالہ ہے, اسٹیشن ہے, محطہ ہے, ایسا کچھ انتظام نہیں تھا. سونے کے لیے کوئی پڑاؤ نہیں, کوئی سرائے نہیں, کوئی مسافر خانہ نہیں. کیسے سفر کیے ہوں گے, ایک حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر کر رہے, ایک حدیث کے لیے. اسی طریقے سے ایک روایت آتی ہے سنن دارمی کے اندر ہے 353 نمبر کی, ایک آدمی مدینۃ الرسول سے دمشق کا سفر کرتا ہے. دمشق کہاں ہے؟ شام میں. شام, مدینہ اور شام تقریباً 1500 کلومیٹر آس پاس سفر بنتا ہوگا. وہ آدمی دمشق کی مسجد میں جاتا ہے اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ سنی, میں وہ حدیث جاننے کے لیے آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. ایک حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی تھی, اس حدیث کو جاننے کے لیے مدینہ سے دمشق کا سفر کر رہے ہیں, ایک حدیث کے لیے. وہ حدیث علم کی فضیلت کے بارے میں کہ جو آدمی علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ آسان کر دیتا ہے, اور فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور پھر عالموں کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے. ایک حدیث کو معلوم کرنے کے لیے اتنی دور جا رہے ہیں. آج علم کی وقت نہیں, تھوڑا سا چل نہیں پاتے. بہت سے لوگ اس دعویٰ سینٹر کے آس پاس ہوں گے, نہیں آتے, اور الحمدللہ آپ لوگ کافی لوگ بڑے بڑے دور سے آ رہے ہیں, تو قابل مبارکباد ہے, علم سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا ہم سے کہ تو نے کتنا علم حاصل کیا اور کتنا اس پر عمل کیا. جاہل رہنا آخرت میں بہانہ نہیں چلے گا. اے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا زکوٰۃ دینی پڑتی ہے, مجھے معلوم نہیں تھا نماز پڑھنی پڑتی ہے, مجھے معلوم نہیں تھا کیسے نماز پڑھنی ہے. نہیں, یہ بہانہ عذر نہیں چلے گا. آگے سے کہا جائے گا تمہارے اوپر فرض تھا یہ جاننا, تمہارے لیے ضروری تھا یہ جاننا, یہ بہانہ نہیں چلے گا. تو حصول علم ضروری ہے ہمارے لیے. اسی طریقے سے سنن دارمی کے اندر ہی ایک روایت آتی ہے, اور یہ روایت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. وہ کہتے ہیں دراصل یہ سندن صحیح نہیں ہے, یہ نسبت صحیح نہیں داؤد علیہ السلام کی طرف. دراصل کسی کا قول ہو سکتا ہے, اور بڑا قیمتی قول ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ علم کے حاصل کرنے والوں کو کہو کہ وہ لوہے کی لاٹھی بنا لے اور لوہے کا جوتا بنا لے, اور علم حاصل کرنے کے لیے نکل جائے, یہاں تک کہ لاٹھی نہ ٹوٹے اور جوتا نہ پھٹے. لوہے کا جوتا یا لوہے کی لاٹھی کیوں کہا گیا؟ تاکہ مسلسل سفر کرے, لمبا سفر کرے, دور تک سفر کرے, بہت زیادہ سفر کرے, عمر بھر سفر کرے. لوہے کی لاٹھی اور لوہے کا جوتا انسان کو بنا لینا چاہیے. یعنی سفر کے لیے اپنے آپ کو
اپنے آپ کو قربان کر دینا چاہیے، علم کے لیے قربان کر دینا چاہیے، جتنا سفر کرنا پڑے علم کے لیے اس میں اکتانا نہیں چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف ہمارے اس طرح کے جو ہے اس طرح کی چیزوں کو جو ہم اسلاف کے نزدیک پاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جو ہے صبح کے وقت علماء کی مجلس میں جانے کی کوشش کرتا، صبح کے وقت ابھی اذان فجر نہیں ہوئی رہتی تھی اور وہ بیدار ہو کے مجلس کے لیے جا رہے ہیں، اور ہمارا کیا حال ہے؟ ٹائی فش فجر کے لیے بھی نہیں، فجر سے پہلے وہ علم کے حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور علماء بھی اس زمانے کے دیکھیں فجر سے پہلے ہی تعلیم دینے کے لیے تیار رہتے تھے مجلسوں میں۔ ان کی امی کپڑا رکھ لیتی تھی، ابھی مت جاؤ، تھوڑا اذان تو ہو لینے دو، تھوڑا صبر کرو، اذان ہو لینے دو۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ میں نکل پڑتا اذان سے پہلے ہی نکل پڑتا، اور بڑے بڑے علماء ابو بکر عیاش، یہ ادھر عراق کے علماء ہیں، ابو بکر عیاش اور دیگر علماء کی مجلس میں جا کر شریک ہوا کرتا تھا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، اس طرح سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہاں پر آپ اصحاب صفہ کی بات کو بھی یاد کریں۔ اصحاب صفہ یہ دراصل ہجرت کر کے آنے والے فقیر مسکین مہاجر تھے، جن کے پاس ٹھیک سے لباس نہیں تھا، گھر نہیں تھا، بال بچے نہیں تھے، کھانے کی سہولتیں نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے مسجد نبوی کے پیچھے حصے پر ایک چبوترا بنا دیا تھا اور سایہ ڈال دیا تھا، اس سایہ کے نیچے وہ لوگ وہاں رہا کرتے تھے، اور یہ لوگ علم حاصل کرتے، علم سے فیضیاب ہوا کرتے تھے۔ بڑے مسکین اور قلاش تھے، لیکن علم کے حصول کی دھن تھی، ان کو فکر تھی علم کے لیے، ان کے لباس نہیں تھی۔ چنانچہ بخاری میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا، کسی کے جسم پر چادر نہیں تھی۔ چادر کا مطلب ہوتا ہے اوپری حصہ جو استعمال کرتے ہیں، کسی کے پاس چادر نہیں تھی، یا تو ازار یعنی تہبند تھا نیچے کا حصہ، یا وہ ایک کپڑا تھا جو آدمی رات میں سوتے وقت اوڑھ لیتا ہے، وہ کپڑا لوگوں کے پاس تھا، اور یہ لوگ دن میں پھر جو ہے گردن سے باندھ کے لٹکا لیتے، کسی کا کپڑا ٹخنوں تک پہنچتا، کسی کا کپڑا جو ہے پنڈلی تک پہنچتا، اور پھر کپڑے اس نے ایسے چھوٹے ہوتے تھے کہ ہاتھوں سے کپڑے کو ایسے سمیٹے رہتے تھے کہیں شرمگاہ نہ کھل جائے۔ یہ مسکین لوگ تھے۔ اور بعض روایتوں میں آیا، جیسے ترمذی کے اندر ہے کہ انصاریوں کو ترغیب دی گئی تھی، ہجرت کر کے جو آئے تھے ان پر خرچ کرو، تو انصاری لوگ جن کے پاس کھجوریں ہوا کرتی تھی، باغات تھے، کھجور کے باغات تھے، وہ ایک گچھا 2 گچھا کھجور کا لا کر مسجد نبی میں لٹکا دیتے، پھر اصحاب صفہ میں سے کسی کو جب بھوک لگتی وہ چھڑی سے مار کے ہلاتے، اس میں سے جو کھجور گرتی اسے وہ کھا لیا کرتے تھے، لیکن تعلیم حاصل کرتے۔ جیسا کہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں ہے، 2157 نمبر کی حدیث ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اصحاب صفہ میں سے کئی لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا، یعنی فقیر تھے، مسکین تھے، کھانے کا پینے کا رہنے کا صحیح انتظام نہیں تھا، لیکن علم کے حصول کا جذبہ تھا، ان کو علم سکھایا جاتا ہے اور علم سے یہ لیس ہوا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی، میں یہی آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ شریعت کے علم کو ہدف بنائے، سیکھنے کا ہدف بنائے کہ ہمیں اسے سیکھنا ہے، کم از کم جتنی ضرورت ہے، حلال حرام جان سکیں، کفر کو جان سکیں، ہدایت کو جان سکیں تاکہ ہدایت پر قائم رہیں، توحید کو جان سکیں، اپنے عقیدے کو درست کر سکیں، ایمان کو صحیح سے جان سکیں۔ ہم جو ہے ارکان اسلام ہے، ارکان ایمان ہے، ان کی تفاصیل، ان کی جزیات کو جان سکیں، عبادات کیسے کی جاتی ہیں اس کا طریقہ ہم صحیح سے سمجھ لیں، اسلام سے نکالنے والی جو باتیں ہیں ان چیزوں کو ہم سمجھ سکیں، جنت میں لے جانے والے اہم معاملات ہیں یا جن چیزوں سے آدمی اسلام سے خارج ہوتا ہے ان چیزوں کو جو ضروری چیزیں ہیں وہ چیزیں جانیں۔ اور علم سیکھنا سکھانا یہ بڑے جو ہے فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا، سب سے بہترین انسان، اس سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے۔ اور جو آدمی ایسا کام کرتا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ایسے لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں اور جو صاحب علم ہوتے ہیں۔ تو ہم علم کو حاصل کریں گے۔
کام کاج بھی کریں گے، وقت نکال کر جب بھی ضرورت پڑے، جب بھی موقع ملے، علماء کی مجلس میں حاضر ہو کر، کتابوں کے ذریعے علماء سے اٹیچ ہو کر دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہمارے اندر علم کا جذبہ پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں خلوص دل کے ساتھ علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو علماء ہیں، جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، ان کو صحیح دین بتانے، صحیح دین سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے قول میں، عمل میں مطابقت دے۔ اے اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے، جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔